أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ ہمارا ایک مرتبہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے. درمیان میں 2-2.5 مہینے کے لیے کچھ وقفہ رہا، کچھ اسفار رہے اور اسی طریقے سے کچھ دیگر مصروفیات رہی کہ جس کی بنا پر یہ سلسلہ ٹوٹ سا گیا تھا. آج الحمدللہ دوبارہ ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے ان صورتوں کا ترجمہ اور تشریح کی تھی کہ جو کہ صورتیں روزمرہ پڑھی جاتی ہیں، اکثر و بیشتر نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں یا خاص موقعوں پر پڑھی جاتی ہیں، جیسے سورہ الکہف ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ آخر کی 10 صورتیں ہیں، سورہ واقعہ ہے. تو ان کی تشریح، ترجمہ، تفصیلات وغیرہ، سورہ فاتحہ، یہ سب ہم کر چکے ہیں اور یہ سارا بیانات ہمارے چینل پر بھی موجود ہیں. تو نئے حضرات کہ جنہوں نے پہلے دروس میں حصہ نہیں لیا اور ہمارے دروس نہیں سن سکے، تو وہ سارے دروس ہمارے الحمدللہ تقریباً موجود ہیں ہمارے چینل پر. آج سورہ بقرہ شروع کی جا رہی ہے اور اب ابتدا سے انتہا تک انشاءاللہ تعالی ترتیب کے ساتھ قرآن شریف کو لے کر جائیں گے، سوائے ان صورتوں کے کہ جن کی ہم پہلے تشریح اور ترجمہ وغیرہ کر چکے ہیں. سورہ بقرہ، اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور احادیث مبارکہ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو آثار ہیں اس میں اس کا ذکر موجود ہے. جس روایت میں سورہ بقرہ کہنے کو منع کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی، آیتوں کی تعداد 286 ہے، 6221 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں. یہ سورت مدنی ہے، جیسے کہ ہم لکھا ہوا دیکھتے ہیں سورۃ البقرۃ مدنیہ، اس کو یوں پڑھا جاتا ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. اگرچہ اس کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو حج کے موقع پر نازل ہوئی تھیں، لیکن وہ بھی مفسرین کی اصطلاح میں مدنی ہی کہلاتی ہیں، کیونکہ مفسرین کی اصطلاح میں ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہجرت کے بعد جو نازل ہو سورت تو وہ مدنی کہلاتی ہے. اسی طریقے سے یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا. مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ سود کے متعلق جو آیتیں ہیں نا، جو تیسرے پارے میں آئیں گی اور یہ سورت اس کی چند آیتوں کے بعد ختم ہونے والی ہوگی، تو یہ جو آیتیں ہیں سود کے متعلق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. یعنی فتح مکہ ہوا تھا 8 ہجری میں، تو اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ طویل سورت جو ہے یہ مختلف زمانوں میں جو ہے وہ اس کی آیتیں نازل ہوتی رہیں. اور ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ بھی سورہ تیسرے پارے کے اندر آیت آتی ہے. تو یہ قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو منی کے مقام پر نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور اس کے 80-90 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا.
یہ صورت بڑی بابرکت ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے فضائل موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ مفسرین نے اس کا بلکہ صحابہ کرام سے منقول ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حدیث میں فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے، تو اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس صورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ اور دیکھیے کتنی یعنی کہ اس صورت کی اہمیت ہے۔ یہ جادو ٹونے چیزیں، یہ توہمات اور یہ چیزیں کچھ ہیں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں، تو جو آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ رہتا ہے، آسیب زدہ چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اور ان چیزوں سے کیا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض عاملین کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ سورہ بقرہ پڑھنے کو بھی وہ بتلاتے ہیں کہ جب جادو وغیرہ ہو جائے کوئی اس کے سامنے پڑھ کر اس کو دم کر کے پانی پلائے یا خود پڑھے۔ بہرحال تو جو آدمی اس کی پابندی کرتا ہے اور اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اور اس کی تلاوت گھروں کے اندر ہوتی ہے تو پھر ان چکروں سے آدمی کیا ہوتا ہے محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ کتنی عظیم الشان اس صورت کی ہمیں فضیلت معلوم ہوئی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف اور افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ یعنی آیت الکرسی جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی فضیلت والی ہوتی ہے نا آیت الکرسی، وہ بھی اسی صورت کا حصہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی جلیل القدر ہے، صحابی ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کو اس کے اہل ویال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج، غم، تکلیف وغیرہ ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی دیوانے پر پڑھی جائیں، مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ کون سی ہیں؟ 4 آیتیں تو یہ ہیں جو سورہ بقرہ کی شروع میں آ رہی ہیں، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر آخر سورہ بقرہ کی جو ہے وہ 3 آیتیں ہیں۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صورت بہت ہی بابرکت ہے اور بڑی فضیلت والی صورت ہے، تو لہٰذا اس میں جو آیتیں بتائی گئی ہیں، آیت الکرسی وغیرہ ہو گئی شروع کی یا آخر کی آیتیں وغیرہ جو میں نے بتائی ہیں، تو ان کا معمول بنانا چاہیے۔ کوئی پوری صورت بھی پڑھ لیا کرے کبھی کبھار، ہفتے میں، مہینے میں، تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزوں سے، بلاؤں سے، ان چیزوں سے کیا ہوگا محفوظ رہے گا۔ اور یہ صورت جہاں ایک طرف فضائل کے اعتبار سے بڑی بابرکت ہے، وہیں مضامین اور مسائل کے اعتبار سے بھی اس صورت کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ یعنی ایک طویل صورت ہے نا، اس طویل صورت کے اندر بڑے اہم مضامین اور بڑے اہم مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ 1000 اوامر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، مختلف کام جو 1000 ہیں، اور 1000 نواہی یعنی 1000 چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کام مت کرو، اور 1000 حکمتیں ہیں، اور 1000 خبریں ہیں، اور 1000 قصے ہیں۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر فاروق جلیل القدر صحابی خلیفہ ثانی، جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا نا انہوں نے، تو اس کی تعلیم میں 12 سال لگے۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورت 8 سال میں پڑھی، جو ان کے بیٹے ہیں، وہ مشہور صحابی ہیں، وہ بھی انہوں نے 8 سال لگائے، اور والد محترم نے جو ہے وہ کتنے 12 سال خرچ کیے۔ یعنی اس طریقے سے انہوں نے یعنی کہ اس آیت کو پڑھا ہوگا، اندازہ لگائیے کس طرح تفسیر کو پڑھا ہوگا اور کس طرح انہوں نے اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو لائے ہوں گے۔ اور پیچھے سورہ فاتحہ گزر چکی ہے۔ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ تھا نا، اس میں جو بنیادی مضامین تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، خدا ماننا، تو اس حوالے سے بات کی گئی تھی، اور اسی طریقے سے اس کا مستحق کے عبادت ہونا، اس کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔
اور تیسری چیز جو بیان کی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم کے ہدایت کو طلب کیا گیا تھا۔ تو سورہ فاتحہ کا جو آخری مضمون تھا اس میں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی۔ در حقیقت پورا قرآن اس کے جواب میں ہے کہ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے تو قرآن میں ملے گا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا شروع ہو رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اشارہ کر دیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈ رہے ہو یہ وہ کتاب ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت کے اول شروع کے اندر توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے اجمالی طور پر، اور آخر صورت میں جو وہ ایمان مفصل کو بیان فرمایا گیا۔ درمیان میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق معاملات، عبادات، معاشرت، اخلاق، ظاہری و باطن کی اصلاح کے متعلق جو جو ہدایتیں ہیں، رہنمائی ہیں، وہ سب جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ الف لام میم بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حروف آپ نے پڑھتے ہیں قرآن کے اندر ہم، ابھی الف لام میم ہوتا ہے، کہیں توحا ہے، کہیں توسین میم ہے، توسین ہے، کہیں حامیم عین سین قوف ہے، کہیں خالی حامیم ہے، کہیں الف لام میم صاد وغیرہ ہے۔ ان کو حروف مقطعہ کہا جاتا ہے، مقطعہ، اور ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، الف الگ، لام الگ، میم الف۔ حامیم، ہا کو الگ پڑھا جاتا ہے اور میم کو الگ پڑھا جاتا ہے۔ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کے ترجمے میں عموماً جو لکھا جاتا ہے ان کا مطلب یہی لکھا جاتا ہے کہ الف لام میم کے نیچے یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھ دیتے ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان صورتوں کے نام ہوتے ہیں، یعنی یہ ان صورتوں کے نام ہے الف لام میم وغیرہ۔ بعض مفسرین تو کہتے ہیں یہ، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے رموز ہیں، اسماء الہیہ کے رموز ہیں یہ۔ لیکن جو راجح قول ہے، جمہور کا قول ہے، صحابہ اور تابعین اور علماء امت کی ایک بڑی جماعت کا قول ہے، وہ یہ کہ یہ حروف اسرار ہیں، کچھ راز ہیں، رموز ہیں، جن کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر اور تشریح میں کوئی بات منقول نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بارے میں راجح قول یہی ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو صحیح علم ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک، جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ذالک دور کے لیے آتا ہے، ذالک قریب کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے۔ میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، میرے سامنے تپائی رکھی ہوئی ہے، تو میں اگر کہوں گا کہ ہاذا کتاب، کہ یہ کتاب، قریب کے اشارے کے لیے، کوئی چیز دور رکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جائے گا ذالک، یعنی وہ۔ اب قرآن تو ہمارے سامنے ہے، قرآن کو تو ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، موجود ہے ہمارے سامنے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذالک استعمال فرمایا، یعنی دور کے اشارے کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اشارہ بعید سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا کا سارا قرآن اس درخواست کا جواب قبولیت کی صورت میں اور صراط مستقیم کی تشریح و تفصیل ہے۔ اس کا حاصل یہ کہ ہم نے تمہاری دعا سن لی ہے اور قرآن کریم بھیج دیا ہے جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مقتضا پر عمل کر کے اپنی زندگی، اپنی دنیا بھی اچھی کرے اور اپنی آخرت بھی جو ہے وہ اچھی کرے۔ اور آگے فرمائے لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دیکھیں کسی بھی کلام کے اندر جب شک ہوتا ہے نا، شبہ ہوتا ہے کسی کو، تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ خود کلام میں غلطی ہو، آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی ایسی بات لگی کہ اس میں غلط لفظ ہے، آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں کیا یہ غلطی ہے، تو شک پیدا ہو گیا کہ اس میں غلطیاں اور بھی ہوں گی، تو اس میں کیا ہوتا ہے، شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو، اور ظاہری بات ہے کہ کلام الہی، اللہ رب العزت کا پاک کلام، اس میں تو کیا ہے خود غلطی کیسے ہو سکتی ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اور دوسرے
दूसरा किस वजह से किसी कलाम में शक व शुबे पैदा होता है कि समझने वाले की जो फहम होती है, समझ होती है, उसमें गलती होती है। आप समझ रहे नहीं है बात को, आपकी गलती है, बात सही लिखी हुई है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही, आपका दिमाग क्या है उसमें क्या है, उसको सही बात नहीं ले रहा, आपका दिमाग जो है उस बात को सही तौर पर नहीं समझ रहा। आपके दिमाग ने क्या की है, गलती की है, आपके फहम ने गलती की है, तो इससे वो किताब या वो चीज़ वो गलत नहीं हो जाती है। तो ज़ाहिरी बात है कि कलाम इलाही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कलाम, कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा तो उसकी कच फहमी है, उसकी कम फहमी है। लेकिन अल्लाह का पाक कलाम तो ऐसा है कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, ला रैब फी, ऐलान कर दिया शुरू के अंदर ही, कुरान की इब्तिदा में भी कि देखो याद रखो, आगे कुरान पढ़ोगे, मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ोगे, मुख्तलिफ बातें सामने आएंगी, कोई ज़रा बराबर भी शक व शुबा मत करना, ला रैब फी, शुरू में ही समझा दी बात, ला रैब फी ही कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लिहाजा हज़ारों कम फहमियों और कम कज फहमियों के शुबहात और एतराज़ात के बावजूद ये कहना बिल्कुल सही है कि इस किताब में किसी भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, हिदायत है, खुदा से डरने वालों के लिए हिदायत है। सवाल पैदा होता है कि कुरान तो ऐसी है ना किताब है, तो सभी के लिए क्या है, हिदायत है, सभी के लिए हिदायत का सरचश्मा है, सभी जो इसको पढ़ेगा, इसको समझेगा और इसकी बातों पर अमल करेगा तो राहयाब हो जाएगा। तो हुदल लिल मुत्तकीन फरमाया जा रहा है कि मुत्तकियों के लिए हिदायत है, यानी मुत्तकियों के लिए ख़ास कर दिया गया हिदायत को। तो देखिए ये बात सूरह फातिहा में भी हमने किसी हद तक तफसील के साथ समझा दी थी। तो यहाँ जो फरमाया जा रहा है हिदायत, उस हिदायत से मुराद हिदायत खासा है, यानी इस हिदायत से फ़ायदा वो हासिल करते हैं जो क्या हैं, मुत्तकी लोग हैं, जो लोग मुत्तकी लोग हैं। यानी जो लोग मुत्तकी लोग हैं उनको इससे क्या होता है, फ़ायदा हासिल होता है, जो लोग इससे फ़ायदा, उनको इससे फ़ायदा हासिल हो जाता है जो मुत्तकी हैं। यानी मखसूस हिदायत जो निजात आखरत का ज़रिया बने वो मुत्तकीन का हिस्सा है। अगरचे कुरान की हिदायत जो है वो क्या है, सारी मखलूक के लिए ना, सारे इंसानों के लिए, मतलब सारी नौए बशर के लिए, तमाम कायनात आलम के लिए। लेकिन हिदायत के 3 दर्जे थे। एक दर्जा वो था जो तमाम हैवानात वगैरह के लिए भी आम था, दूसरा दर्जा वो था जो मोमिनीन के लिए ख़ास था, तीसरा दर्जा वो था जो मुकर्रबीन ख़ास के लिए मखसूस था। तो यहाँ पर हिदायत ख़ासा का जिक्र है, यानी कोई इससे ये शुबा ना करे कि हिदायत की ज़्यादा ज़रूरत तो उन लोगों को है जो मुत्तकी नहीं है, क्योंकि मज़कूरा तहक़ीक़ से ये बात मालूम हो चुकी है कि मुत्तकीन की खुसूसियत से ये बात लाजिम नहीं आती है कि कुरान गैर मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत नहीं है, बल्कि उनके लिए भी क्या हिदायत है। लेकिन फ़ायदा कौन हासिल करते हैं, लेकिन नफ़ा जो है वो क्या है, किन को मिलता है, यानी हिदायत है डर रखने वालों के लिए। यानी वैसे तो क्या है, सही रास्ता हर एक को दिखाया है ना कुरान करीम ने, मोमिन हो या काफिर हो, यानी हिदायत इस माने के एतबार से क्या है, सबके लिए। लेकिन नतीजे के एतबार से देखा जाए तो इस हिदायत का फ़ायदा उन्हीं को पहुँचता है जो इसकी बात को मानकर इसके तमाम अहकाम और तालीमात पर अमल करते हैं। तो ये मतलब है हुदल लिल मुत्तकीन का, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अल्लज़ीना युमिनूना, जो ईमान, मुत्तकियों की सिफ़ात, मुत्तकी का तज़किरा आया, मुत्तकी हैं कौन लोग, उनकी सिफ़ात का बयान हो रहा है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं, जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं, यानी गैब, यानी इससे मुराद वो चीज़ें हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देती, न हाथ से उनको छुआ जा सकता है, न नाक से सूंघ कर उन्हें महसूस किया जा सकता है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की वही के ज़रिए मालूम होती हैं। या तो कुरान में उनका ज़िक्र है, जैसे जन्नत हो गई, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ज़रिए वो बातें मालूम करके उम्मत को बताई हैं। मसलन अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, जन्नत है, दोज़ख के हालात हैं, फ़रिश्ते वग़ैरह हैं। तो ये क्या है, नेक बंदों की सिफ़ात बयान की जा रही हैं, मुत्तकी लोगों की जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं।
वयुक़ीमून अस्सलाता, और दूसरा उनकी सिफत बयान की, नमाज को क्या करते हैं वो लोग, कायम करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। नमाज का जिक्र किया, बदनी इबादतों में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ नमाज 5 वक्त पढ़नी है दिन में, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है पढ़ना। और इसकी इतनी अहमियत है, अहादीस बेशुमार हैं, और कुरान के अंदर बार बार तज़किरा अक़ीमुस्सलाह अक़ीमुस्सलाह अक़ीमुस्सलाह, तो मालूम हुआ कि बहुत ही अहम फरीज़ा है। और रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में। ज़कात भी आ गई इसके अंदर और सदक़ात भी आ गए, यानी जो माली इबादात हैं उनका तज़किरा इसके अंदर कर दिया गया। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला, और क्या सिफत है, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, जो आप पर भी उतारी गई और जो आपसे पहले यानी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह पर नाजिल की गई थी, वो भी बिल्कुल सच्ची थी। अगरचे बाद में लोगों ने उसे ठीक ठीक महफूज नहीं किया और उसमें क्या हो गई, तब्दीलियां कर दी गई। अब देखिए इस आयत के अंदर एक अहम लतीफ़ इशारा है कि वही का जो सिलसिला है ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। आपके बाद कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं होगा जिस पर वही आए या उसे पैगंबर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया है आप पर, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, यानी उस पर ईमान लाते हैं, आपके बाद का तज़किरा नहीं किया गया, तो मालूम हुआ कि वही का बाप अब बंद हो चुका है, अब कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, आप आखिरी नबी हैं, नबूवत का दरवाज़ा ख़त्म हो चुका है। अब जो भी मुसलमान हैं उन सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना है और उस वही पर भी ईमान लाना है जो आप पर नाजिल की और जो आपसे पहले पैगंबरों पर नाजिल की, उसका तज़किरा किया गया। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं, और आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। आखिरत से मुराद वो ज़िंदगी है जो मरने के बाद हासिल होगी, जो हमेशा हमेशा के लिए होगी, या तो जन्नत की सूरत है या फिर दोज़ख की सूरत में है। हर बंदे को दुनिया में किए हुए आमाल का हिसाब देना है कल, और उसी की बुनियाद पर फैसला होगा कि जन्नत में जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा। अगरचे पीछे देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया था अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। बिन देखी चीज़ों के अंदर ये आखिरत भी खुद ब खुद मौजूद थी, लेकिन आगे दोबारा फरमाया वबिल आखिरति हुम युक़िनून, आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो दोबारा उसका जो है वो तज़किरा किया गया अलहदा से। शायद उसकी वजह ये हो कि आखिरत का अकीदा ही दर हकीकत वो अकीदा है जो इंसान की सोच और उसकी अमली ज़िंदगी को सही रास्ते पर क्या है रखता है। जो इंसान ये यकीन रखता होगा ना कि उसे अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, अपने एक एक अमल का हिसाब देना है, हर छोटे बड़े अमल जो है वो लिखा जा रहा है और उसका उससे सवाल होगा, पूछा जाएगा, तो वो दुनिया में रहते हुए धोखा नहीं देगा, दुनिया में रहते हुए कोई गुनाह नहीं करेगा, गुनाह हो जाएगा भी तो तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेगा, और कोई जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेगा, क्योंकि उसके जहन में ये अकीदा है, उसका ये नज़रिया है कि कल मुझे क़यामत वाले दिन एक एक अमल का जो है वो जवाब देना है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, फरमाया कि ये जो मुत्तकी लोग हैं इनकी सिफ़ात बयान की गई हैं, ये हैं वो लोग जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।